اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس پر روشن ہو چکی ہے اور مومنوں کے طریق کے سوا کوئی اور طریق اختیار کرے تو ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے جس جانب وہ مڑا ہوا ہے، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں پیشگوئیوں کے سلسلہ میں خاکسار نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ جو کہ ازالہ و حام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر درج ہے میں نے پڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں، ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم بآواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقوی کا طریق اختیار کرو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لانے اور اصل حقیقت حوالہ باخدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں کہ اجمالی ایمان سے حضور صاحب کی مراد یہ ہے کہ ہم ان پیشگوئیوں پر سرسری ایمان لائیں، ہم ان پیشگوئیوں کو اپنے ذوق میں اپنے خیال کے مطابق چسپاں نہ کرتے پھریں۔ مثال کے طور پر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جو پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہے، اس سلسلے میں امت پر یہ فرض تھا کہ اس پر اجمالی ایمان لاتی۔ اجمالی ایمان یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور آپ پر قرآن کریم جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی امت کو بتائی ہے یہ بھی بالکل سچی پیشگوئی ہے۔ ایسے ہی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، لیکن اس مسیح عیسیٰ ابن مریم سے کیا مراد ہے، اس کا نزول کیسے ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ پر چھوڑ دیں، ان پر فیصلے نہ کرتے پھریں۔ سچی اس پر ایمان لائے کہ ہاں یہ سچی پیشگوئی ہے،
یہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی، اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کا نزول امت میں ضرور ہوگا۔ کس رنگ میں ہوگا، کیسے ہوگا، ان باتوں، ان باریکیوں پر جا کر اپنے عقائد کو پختہ نہ کریں، بلکہ ان معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ مطلب ہے حضور صاحب کا کہنے کا بھی اجمالی ایمان لاؤ پیشگوئیوں پر، اور ان کی حقیقت کو حوالہ با خدا کرو۔ ایسے ہی حضور صاحب نے، حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب نے جو پیشگوئی 20 فروری 1886 کی، اس میں بھی حضور صاحب کا یہ فرمانا کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی حقیقت کو حوالہ با خدا کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم احمدیوں پر فرض تھا کہ ہم حضور صاحب کی اس تعلیم، اس نصیحت یعنی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی حقیقت کو حوالہ با خدا کرو پر عمل کرتے ہوئے اس پر ہم سرسری ایمان لاتے۔ ہم یہ ایمان لاتے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، جو حضرت مرزا غلام صاحب پر چلہ جو انہوں نے کیا تھا ہوشیارپور میں، اس دوران پھر نازل فرمایا تھا۔ یہ سچا کلام ہے اور یہ سچی پیشگوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں جو لڑکے اور ذکی غلام کی خبر دی ہے، یہ یقیناً لڑکا اور ذکی غلام سے متعلقہ پیشگوئیاں ضرور پوری ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لڑکے سے متعلقہ پیشگوئی اور ذکی غلام کس رنگ میں پوری ہوگی؟ اگر لڑکا کو موعود ہے تو وہ کون ہے، یا ذکی غلام کیا ہے؟ یہ حضور صاحب کا کوئی لڑکا ہے یا کوئی آئندہ زمانے میں کوئی پیدا ہونے والا آپ علیہ السلام کی ضروریت میں کوئی روحانی فرزند ہے؟ ان معاملات پر ہم پر فرض تھا کہ ہم کوئی قطعی فیصلے نہ کر کے بیٹھ جاتے، ان پیشگوئیوں کو کسی وجود پر اپنے خیال میں، اپنے ذوق میں چسپاں نہ کرتے، بلکہ حضور صاحب کی یہ جو نصیحت ہے، یہ تعلیم ہے کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ، یعنی ان پر سرسری ایمان لاؤ اور ان کی حقیقت کو حوالہ با خدا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی تھا کہ یہ پیشگوئی بالکل سچی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، حضرت امام مہدی و مسیح موعود پر نازل ہوا تھا، اور یہ پیشگوئی یقیناً جماعت احمدیہ میں پوری ہوگی اور سچی ہوگی۔ کس رنگ میں ہوگی، کون وہ لڑکا ہوگا، کون وہ ذکی غلام ہوگا، ان معاملات پر ہم کوئی فیصلہ نہ کرتے، اس پیشگوئی کو لوگوں پر چسپاں نہ کرتے۔ یہی حفاظت کا مقام تھا، اور اسی پر اگر ہم احمدی رہتے تو ہمارے لیے کوئی ابتلا کی بات نہ پیدا ہوتی۔ لیکن حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب علیہ السلام کے اصحاب جو تھے، انہوں نے اپنے ذوق میں حضور صاحب کی تعلیم سے وائلیٹ کرتے ہوئے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے حضور صاحب کی اس نصیحت کو، اس پیشگوئی کو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر چسپاں کیا، فٹ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کا کوئی بھی بھائی اس ذکی غلام مسیح الزمان یا مسیح موعود کی جو پیشگوئی ہے، اس کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ تو ایک بہت بڑا ابتلا بنا دیا گیا یا بن گیا۔ تو ان ایسے ابتلاؤں سے بچنے کے لیے حضور صاحب نے اپنے پیروکاروں کو نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو، پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لایا کرو اور ان کی حقیقت کو حوالہ باخدا کیا کرو۔ بہرحال میں یہ اجمالی ایمان کیا ہوتا ہے اور ہمیں کس طرح پیشگوئیوں سے متعلقہ حقیقت کو حوالہ باخدا کرنا چاہیے، پچھلے خطبہ میں نے یہ حوالے پڑھے تھے، لیکن میرا دل میں آیا تھا کہ میں اس کی وضاحت تھوڑا کر دوں، کیونکہ بعض لوگ ان باتوں کو، باریک باتوں کو، مثلا اجمالی ایمان کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے میں نے آج اپنے اس خطبہ کے آغاز میں حضور صاحب کی ان الفاظ کی تشریح کی ہے تاکہ ہر بندے کو پتہ لگ جائے۔ سامعین کرام، مولوی انصر رضا صاحب اور محمد عامر صاحب کے درمیان 16 اگست 2013 کو جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، یہ ڈیبیٹ آج کل جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی ویب سائٹ alghulam.com پر جنرل ویڈیوز کے سیکشن میں آن ایئر ہے، اور آپ میں سے کافی لوگوں نے اس کو سنا بھی ہوگا۔ اس بحث کے آغاز میں جناب انصر رضا صاحب محمد عامر صاحب سے کہتے ہیں کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم موعود ہیں یا نہیں۔ اس سے جنبہ صاحب کا دعویٰ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یا کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلم موعود ہونے یا نہ ہونے سے
جمبا صاحب کے دعویٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک سوال انہوں نے اٹھایا ہے اس ڈیبیٹ کے آغاز میں محمد عامر کے آگے. تو اس سوال جناب مولوی انصر رضا صاحب کے اس سوال کے ضمن میں جواباً گزارش کرتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں گزارش کرتا ہوں جواباً کہ قریباً 2000 سال سے عیسائیوں نے یہ عقیدہ اپنایا ہوا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد زندہ بجسم انسی آسمان پر تشریف لے گئے ہیں عیسائیوں نے 2000 سال سے. اچھا، پولوس نے واقعہ صلیب کے 35 سال بعد اس جھوٹے عقیدے کی بنیاد دمشق میں رکھی تھی. یہ بھی میں پہلے خطبہ جمعہ جو میں نے دیے ہیں ان میں یہ ان باتوں کی وضاحت کر چکا ہوں. فتح مکہ کے بعد عیسائی اسی عقیدہ کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی اور اس سے پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سارے وہی لوگ تھے جو مکہ کے عرب کے باشندے تھے، اور ان میں سے اکثریت عیسائیوں کی تھی، اور ان کی عادتوں میں یہ عقیدہ داخل ہو چکا تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، اور اس کے ابن اللہ ہونے کا یہ جھوٹا یا تثلیثی عقیدہ ان کی عادتوں میں شامل تھا، اور اسی عقیدے کے ساتھ وہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خلافت راشدہ کے دور میں ہی یہ عقیدہ مسلمانوں میں رائج تھا، جیسے کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اور اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے کہا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کارنامے، یہ جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 210 پر عبداللہ بن سبا کا میں نے ایک حوالہ پڑھا ہوا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقت میں یہ عقیدہ مسلمانوں میں رائج تھا حیات مسیح علیہ السلام کا. 1891 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو، سامعین کرام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی خبر دی. وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کی اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی. اس ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام 1891 میں ازالہ و ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402 پر فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ خبر ملنے کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے. وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ. اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے. مولوی انصر رضا صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جس طرح قرآن کریم کی روشنی میں وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ثابت ہونے سے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے دعویٰ مسیح موعود کی سچائی بھی خود ثابت ہو گئی تھی، اسی طرح جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ذکی غلام یعنی مسلم موعود سے متعلقہ مبشر الہامات کے دائرہ بشارت میں نہ آنے کے ثابت ہونے سے آج اس عاجز کی سچائی بھی خود ثابت ہو جاتی ہے. جتنے لوگوں نے بھی حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کو مانا تھا، وہ اس لیے مانا تھا کہ امت محمدیہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی حقیقت کے سلسلے میں 1400 سال تک لا علم رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ایک فرد یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی حقیقت کا انکشاف فرما دیا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ناصری جو بنی اسرائیل کے نبی تھے اور جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، دیگر انبیاء کی طرح وہ تو وفات پا چکے ہیں، وہ تو آسمان پر گئے ہی نہیں. جب وہ گئے ہی نہیں تو آسمان سے آنا کس نے ہے؟ بلکہ حضرت وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے مماثلت اور مشابہت رکھنے والا کوئی امتی فرد ہی امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول فرمانا ہے. اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر انکشاف ہی آپ کی سچائی کا ثبوت تھا.
اسی لیے میر عباس علی صاحب جو کہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور علیہ السلام کی دوسرے نمبر پر بیعت کرنے والے تھے. یاد رکھیں یہ شخص جس کی میں اب مثال دے رہا ہوں میر عباس علی، یہ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والا تھا. اس کے سلسلے میں پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب تذکرۃ المہدی کے صفحہ 158 پر لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ بالآخر مولوی نظام الدین وہاں سے چلے اور حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اور شرمندہ سے ہو کر رہ گئے. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا مولوی صاحب 20 آیت 19 آیت 10 5 2 4 1 آیت لائے. مولوی نظام الدین صاحب مرحوم خاموش 2-4 بار کے دریافت کرنے سے رو کر عرض کیا کہ حضرت وہاں تو یہ معاملہ گزرا، میری روٹی ہی بند کر دی. اب تو جدھر قرآن شریف ادھر میں. پھر مولوی صاحب نے بیعت کر لی. ان کا بیعت کرنا تھا اور مولویوں میں ایک شور مچنا تھا. یہ تذکرۃ المہدی کے 158 صفحہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ لکھنے والے جو ہیں یہ صحابی ہیں پیر سراج الحق نعمانی صاحب. آگے وہ لکھتے ہیں کہ عباس علی کہنے لگے، یعنی یہ عباس علی کون تھا؟ میر عباس علی دوسرے نمبر بیعت کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی خاص ایک ان کا پیروکار تھا. عباس علی کہنے لگے کہ سچ تو یہ ہے کہ اور مولویوں کے پاس تو حیات مسیح کی کوئی دلیل نہیں اور حضرت مرزا صاحب کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ وہ صحابی تھے، بعد میں یہ ابتلا ان پر آیا، یہ ٹھوکر کھا گئے. مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے باتوں میں آ کر یہ انہوں نے استداد اختیار کر لیا. بہرحال اس وقت یہ جماعت احمدیہ میں شامل تھے جس وقت یہ بات لکھے پیر سراج الحق صاحب لکھ رہے ہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے پیروکار تھے، تو دوسرے نمبر پر بیعت کرنے والے تھے. اور یہ خود کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اور مولویوں کے پاس تو حیات مسیح کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ثابت نہیں کر سکتے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان پر جانا. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں اس وقت مولوی انصر رضا صاحب سے بھی کہتا ہوں اور باقی دیگر جو قادیانی مولوی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر تم لوگ قرآن کریم کو الگ کر دو، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا، آپ کا دعویٰ سچا ہے، لیکن میں آپ کی جو باتیں ہیں، جو غلط باتیں آپ کہہ رہے ہیں میرے سامنے یا میرے پیروکاروں کے سامنے، ان کی تردید کے لیے میں آپ کو الزاماً یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کو قرآن کریم سے الگ کر دیں تو آپ مرزا صاحب کا دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ مسیح موعود تھے، جیسے خود میر عباس علی صاحب کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں. یہ 1891 92 93 کی باتیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا دعویٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات کے ثابت کرنے کے ساتھ ہی ثابت ہو گیا تھا سچا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جب آپ علیہ السلام پر انکشاف ہوا، اللہ نے کر دیا کہ جناب اے میرے بندے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکا ہے باقی نبیوں کی طرح، باقی انسانوں کی طرح، تو آسمان پر تو کوئی گیا ہی نہیں. میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق، اس کے سلسلے میں امت محمدیہ میں سے ہی کوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مماثلت مباشرت رکھنے والا، مشابہت رکھنے والا کوئی مرد امتی فرد امت میں بطور مسیح موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائے گا. تو اس انکشاف کے ساتھ ہی مرزا صاحب السلام کا دعویٰ مسیح موعود ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ امت 1400 سال تک برابر اس مشکل سے یا اس حقیقت سے لا علم رہی، اور وہ اپنا عقیدہ بنائے انہوں نے رکھا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر گئے ہوئے ہیں، وہی آئیں گے زندہ. تو ایک آدمی پر یہ جو اچانک اللہ کی طرف سے انکشاف ہوا، تو یہ انکشاف ہی اس بات کی حقیقت اور دلیل تھا کہ وہی اس پیش گوئی کے مصداق بھی ہیں. ایسے ہی آج جو میرے متعلق بار بار لوگ کہتے ہیں، یا مولوی صاحب انصر صاحب کہتا ہے کہ غفار صاحب کا کیسے دعویٰ ثابت ہو جائے گا مرزا بشیر الدین محمود کے مسلم موعود کے
جھٹلانے سے ایسے ہی ہوگا جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کے دائرۂ بشارت میں نہ آنے کے ساتھ ہی یہ حقیقت، اسی حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انکشاف فرمایا. اسی طرح جیسا وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا انکشاف اللہ تعالیٰ نے 1 صدی قبل حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر فرمایا تھا، ایسے ہی مجھ پر فرمایا. اور جس طرح حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا دعویٰ مسیح موعود حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی وفات ثابت کرنے کے ساتھ ہی ثابت ہو گیا تھا سچا، ایسے ہی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے مبشر جو الہامہ ہیں ذکی غلام سے متعلق، ان کی دائرۂ بشارت میں نہ آنے کے ساتھ ہی میرا دعویٰ بھی ثابت ہو جاتا ہے سچا، اور اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. مولوی انصر رضا صاحب ڈیبیٹ کے 8 منٹ 54 سیکنڈ پر کہتے ہیں اس ڈیبیٹ میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے مامورین آتے ہیں وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم نہیں ہو، وہ اپنا سچا ہونا ثابت کرتے ہیں. اس سے سارے جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. اگر 10,000 بندے کو بھی آپ جھوٹا ثابت کر دیں گے تو آپ تو سچے ثابت نہیں ہو سکتے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیں تو باقی سارے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. مولوی انصر رضا صاحب خاکسار آپ کے اس سوال کے سلسلے میں جواباً گزارش کرتا ہے کہ آپ کو واضح رہے کہ امت محمدیہ میں ہم احمدیوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو عظیم اور جو ایسا وجود ہے کہ جس کی سنت اور طرز عمل کی پیروی کرنا نہ صرف ہمارے لیے ضروری ہے بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سنت اور عملی نمونہ کو ہی اپنی مشعل راہ بنائیں. پیش گوئیوں کے سلسلے میں ہم میں سے کوئی اگر حضور صاحب کی سنت اور طرز عمل کو چھوڑتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر ایسے انسان کے اس رویے سے یہ شبہ پڑے گا کہ کیا وہ حضور صاحب پر ایمان بھی لاتا ہے یا کہ نہیں، کیا وہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کا مومن بھی ہے یا کہ نہیں، کیا وہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کو بطور حکم و عدل مانتا بھی ہے یا کہ نہیں. اپنی کسی بدبختی کی وجہ سے کیا وہ حضور صاحب کا منکر تو نہیں ہو بیٹھا. میری دعا ہے کہ اللہ کرے ہم احمدیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اپنی کسی بدبختی کی وجہ سے حضور صاحب کی سنت اور طرز عمل کو فالو کرنے کی بجائے اپنے پاس سے اور معیار اور پیمانے مقرر کرتا پھرے. میرے یا میرے پیروکاروں کے سامنے آج آپ یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں، انصر صاحب اٹھا رہے ہیں سوال، 1 صدی قبل اسی قسم کے سوال علماء اسلام نے حضرت مرزا صاحب کے آگے بھی یقیناً اٹھائے ہوں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے سوالوں کا حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے علماء اسلام کو کیا جواب دیا تھا 1 صدی قبل. واضح رہے کہ مورخہ 2 اکتوبر 1891 کو دہلی میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود ایسے ہی سوالوں کے جواب میں ایسے ہی سوالوں کے جواب کے سلسلے میں اپنے ایک اشتہار بعنوان ایک عاجز مسافر کا اشتہار قابل توجہ جمیع مسلمانان انصاف شعار و حضرات علماء نامدار، یہ آپ کا ایک اشتہار ہے اس زمانے میں. اس کا حوالہ یہ ہے کہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحات 235 تا 236. اس کے ان صفحات پر حضور صاحب فرماتے ہیں، اور سنیے. تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو، یعنی حضور صاحب تو خود مدعی تھے مسیح موعود ہونے کے بھی، میں وہ اس پیشگوئی کا مصداق ہوں. حضور صاحب نے ان سے کہا، ایسے سوال ایسے اعتراض کرنے والوں سے کہا جو آج جناب مولوی انصر رضا صاحب مجھ پر یا پیشگوئی مسیح موعود کے سلسلے میں اعتراض کر رہا ہے، ایسے ہی اعتراض کرنے والوں کے سوالوں کے جواب میں حضور صاحب نے فرمایا تھا تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اسہل کتب بعد کتاب اللہ ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر الترک ہے ثابت ہو جائے
تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ مولوی انصر رضا صاحب آگے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے۔ آج یہی بات میں بھی کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میرے دعویٰ مسیح موعود میں شروع میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور اس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے پیش ہوئی مسیح موعود کے سلسلے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسیح موعود پر غور کریں۔ یہ دعویٰ ان کا 1944 میں ہو چکا ہے، یعنی اس دعوے کے سلسلے میں جماعت احمدیہ قادیان میں 69 یوم مسیح موعود بھی منائے جا چکے ہیں۔ نسل در نسل اس دعوے کو پکا کیا جا چکا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خلیفہ ثانی صاحب واقعی مسیح موعود تھے؟ پہلے اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیا وہ اس پیشگوئی کے مسیح موعود کی پیشگوئی کے مصداق تھے یا نہیں؟ اگر تھے تو میرے دعوے پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آٹومیٹکلی جیسے میرا صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے مسیح موعود کے دعوے میں الگ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے حیات اور وفات مسیح کے بارے میں بحث کر لی جائے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعوے کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں مولوی انصر رضا صاحب، یہ حکم و عدل کا سنت اور اس کے طرز عمل ہے، اور ہم اس کے پیروکار ہیں، اس کی سنت پر چلنے والے ہیں، حکم و عدل کی سنت اور اس کے عملی نمونے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں اس کی سنت سے، اس کے عملی نمونے سے؟ خاکسار بھی آج اپنے آقا اور روحانی ماں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی سنت اور طرز عمل کی پیروی کرتے ہوئے آپ سے حلفاً یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر آپ یا علماء جماعت احمدیہ قادیان نے قرآن مجید اور ذکی غلام سے متعلقہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مبشر الہامات کی روشنی میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے دائرہ بشارت میں آنا ثابت کر دیا، تو یہ عاجز نہ صرف آپ سب کو منہ مانگا انعام دے گا، یہ میں اس خطبہ جمعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں پابند ہوں اپنی باتوں کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ عاجز نہ صرف آپ سب کو منہ مانگا انعام دے گا بلکہ اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزما یعنی مسیح موعود، جس کا میں ایک قطعی علمی اور الہامی ثبوت بھی رکھتا ہوں، میں نہ صرف اس ثبوت سے دستبردار ہو جاؤں گا بلکہ اپنے کسی الہام کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ مولوی انصر رضا صاحب، میں تو حضرت مرزا صاحب اسلام کی جو سنت ہے، حکم و عدل کی سنت ہے، اس پہ پیروی کر رہا ہوں اور آپ کو بھی ادھر لا رہا ہوں کھینچ کے، اور آپ نہیں آنا چاہتے ادھر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک غلطی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور جماعت احمدیہ میں ایک فساد عظیم پیدا ہو چکا ہے جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسیح موعود کی وجہ سے، اور آپ لوگوں کی تنخواہیں، آپ کے دنیائی مفادات اس جھوٹے عقیدے کے ساتھ جماعت احمدیہ قادیان میں وابستہ ہو چکے ہیں، اور آپ لوگ اسی لیے انسسٹ کر رہے ہیں اور جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کے متعلق بات کرنے کے لیے نہیں آ رہے اور اسے بھاگ رہے ہیں۔ خاکسار مولوی انصر صاحب، خاکسار آپ کو اپنے الہاموں کی طرف نہیں بلا رہا بلکہ اس عظیم و شان الہامی کتاب یعنی قرآن کریم کی طرف بلا رہا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، جس کو تم کینیڈا میں مسز اوگا کے الایمان اسلامک سینٹر میں اپنے 22 جنوری 2011 کے علم مباحثہ میں سچ اور جھوٹ میں فرق ظاہر کرنے کے لیے معیار تسلیم کر چکے ہو، اور تم اپنے اس جو اقرار ہے قرآن کریم کا کسی عقیدے کے سلسلے میں سچا اور جھوٹے ہونے کے سلسلے میں، اس سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ یوٹیوب میں آپ کا یہ بیان موجود ہے۔ آپ اس مباحثہ میں کہتے ہیں، میں پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے،
آپ کہتے ہیں بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب دو بندوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس کا مشترکہ معیار کے تحت فیصلہ ہوتا ہے. اس کمرے کی پیمائش کے متعلق اگر ہم یہ کہیں کہ ادھر سے یہ 20 فٹ ہے اور ادھر سے 40 فٹ ہے اور ہو اصل میں یہ 18 اور 35، اور اکبر صاحب مجھے کہیں نہیں یہ 18 اور 35 ہے اور میں کہوں کہ 20 اور 40 ہے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اسی طرح ہوگا کہ ہم ایک معیاری ٹیپ لے آئیں اور اس کمرے کو ناپ لیں. وہ معیاری ٹیپ جو ہے وہ نہ میں نے بنائی ہے نہ میرے بھائی نے بنائی ہے، اکبر صاحب نے. وہ ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارے دونوں کے درمیان ایک مشترک بات میں، اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا، جو پیمائش نکلے گی، ہم مان لیں گے اس کو. اسی طرح یہ جو ہمارا اختلاف ہے، اس میں جو مشترکہ معیار ہے جس کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، جس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے. اس لیے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی دلیل دینی ہے وہ قرآن پاک کی روح سے دیں اول، چونکہ یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. آگے آپ کہتے ہیں میرا موقف بالکل کھلا ہے، میں پچھلے 8 سال سے ریڈیو احمدیہ پہ آ رہا ہوں اور میں پبلکلی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی مجھے یہ ثابت کر دے قرآن کریم کی روح سے کہ میرا عقیدہ غلط ہے تو میں احمدیت ترک کر کے ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. جناب میں آپ پر انصر رضا صاحب، میں اور میرے ساتھی آپ پر جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ کے جھوٹے ہونے کا اثبات کر چکے ہیں قرآن کریم کی روح سے اور ان مبشر الہامات کے ذریعے جو حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے تھے، میرے الہاموں کی بات نہیں. اور آپ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے عقیدے کو چھوڑ دوں. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ احمدی چھوڑ دیں، ہم یہ کہتے ہیں آپ سے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے پاس مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کو سچا کرنے کے لیے، سچا بنانے کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کریم سے ہے نہ مرزا صاحب السلام پر نازل ہونے والے مبشر الہامات کی روشنی میں آپ ایسا کر سکتے ہیں. آگے آپ کہتے ہیں صاف سی بات ہے کہ قیامت کے دن یا آپ کی قبر میں نہ عنصر آپ کے ساتھ ہوگا، آپ اپنے اعمال کے اپنے خود جواب دہ ہیں اور میں بھی اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوں گا. میرے ساتھ جماعت احمدیہ کے خلیفے نے یا مرزا غلام صاحب نے کسی عہدیدار نے نہیں جانا. یہ بڑی تقوی کی باتیں ہیں لیکن آپ ان پر عمل نہیں ہیں. میں نے اکیلے جانا ہے اور میں نے اکیلے اپنے باتوں کا جواب دینا ہے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اس پاک کی کتاب کی روح سے میں صحیح ہوں، لیکن پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں آپ جناب انصر رضا صاحب بالکل غلط ہیں، نہیں صحیح ہیں. قرآن آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے اور مرزا صاحب السلام کے مبشر الہامات آپ لوگوں کے اس عقیدہ کو جھوٹا کرتے ہیں. آپ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ میری غلطی مجھ پر واضح کر دیں، میں ترک کرنے کو تیار ہوں. آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں پر یہ بیان دے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود آپ پر مکمل طور پر، قطعی طور پر جھوٹا ثابت کر چھوڑا ہے ہم نے، لیکن آپ اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ کی روٹیاں اور آپ کے کوارٹر اور آپ کے وقف اور بارے دنیاوی مسائل آپ کے راستے میں آ جاتے ہیں. آگے آپ کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم بن کر کھڑا ہوں. اس لیے میرا اول روز سے یہی موقف ہے کہ آپ اس کتاب کی روح سے، یعنی قرآن کریم کی روح سے، جو میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، اس کا ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کا نازل کردہ ہے. کاش انصر رضا صاحب ان باتوں پر ایمان دل سے بھی لائیں. کاش کہ تیرا ان پر ایمان ہوتا، اس قرآن کریم پر. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف خدا کا نازل کردہ ہے، آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے، یہ آپ کے منہ کی باتیں ہیں. اور آگے آپ کہتے ہیں اور بغیر کسی شک و شبہ کے ہے اور ہر گمان سے بالا ہے اور ہر یقین سے پر ہے. اس کے مطابق آپ ثابت کر دیں میں غلط ہوں، میں اپنا عقیدہ بدلنے کو تیار ہوں. جناب میں تو ثابت کر چکا ہوں. 20 سال سے جناب میں خلیفہ رابع صاحب کے آگے ان کے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم قطعی طور پر غلط ثابت کر کے کھڑا ہوں آگے آپ کی جماعت کے آگے، آپ کے خلیفوں کے آگے، آپ کے علماء کے آگے اور آپ کے بھی آگے. لیکن آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ جو اس بات ہے جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ کا، میں نے قرآن کریم سے روح سے ثابت کیا ہے، کرتا ہوں اپنے الہاموں کی روح سے نہیں.
اور پھر دوسری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو الہام ہے مبشر، وہ جو مسلم موعود کے سلسلے میں، ذکی غلام کے سلسلے میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود پر نازل ہوئے تھے، ان کی روشنی میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو جھٹلایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے اور اس سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولوی صاحب اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت سے فرمایا تھا کہ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تُضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِّي اعْتَصَمْتُ بِهِ کتاب اللہ. ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر چلا ہوں کہ اگر اسے مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ خود اپنے کتاب کے متعلق فرماتا ہے، اسی قرآن کریم کے متعلق فرماتا ہے کہ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو میزان اور فرقان بھی قرار دیا ہے. یعنی میزان تو ہے جس میں کوئی چیز جب آتی ہے تو اس کا وزن معلوم ہم کر لیتے ہیں سچ اور جھوٹ کا کے سلسلے میں. ایسے ہی فرقان وہ کتاب ہوتی ہے یا وہ چیز ہے جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر دے. علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتاب کے متعلق کہ جھوٹ نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. ایسی محکم جو معیار ہے قرآن کریم، آپ بھی اسی معیار کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے تنازع کے سلسلے میں فیصلہ کے لیے آپ کو بھی اور دیر قادیانی علماء کو بھی، خلفاء کو بھی اس معیار یعنی قرآن کی طرف میں اور میرے ساتھی آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. میں اور میرے ساتھی میری الہاموں کی طرف نہیں بلا رہا ہے. الہاموں کو تو مانتے ہی نہیں آپ. صرف یہ جو الہام ہے آہم کا الہام ہے جو آپ پر نازل ہوا تھا قرآن کریم، میں اس کی طرف بلا رہا ہوں. اور دوسرے نمبر پر میں ان الہاموں کی طرف بلا رہا ہوں جو مرزا غلام علیہ السلام پر پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں نازل ہوئے تھے. جو وہ الہام فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ذکی غلام وہ مسیح مبارک احمد وہ مسلم موعود کیا حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی اولاد میں سے ہے، جسمانی اولاد میں سے ہے، یا کہ اس مسیح مبارک احمد نے آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ میں بطور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے روحانی فرزند کے طور پر ظاہر ہونا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ یہ جو 11 الہام ہیں حضور اسلام پر نازل ہوئے تھے ذکی غلام کے سلسلے میں، مسلم موعود کے سلسلے میں، یہ قطعی فیصلہ کرتے ہیں اس وجود کا کہ کیا وہ وجود حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کا لڑکا ہے جسمانی، یا کہ آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والا حضور السلام کا کوئی روحانی فرزند ہے. میرے الہام نہیں فیصلہ کر رہے، نہ میں ان سے کرتا ہوں. حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے ان 11 الہاموں کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے اور قرآن کریم اس پر تصدیقی مور ثبت کرتا ہے. یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ میں خطبات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے قرآن کریم ثابت کرتا ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو جھوٹا، اور کیسے وہ جو مبشر الہامات ہیں ذکی غلام کے سلسلہ میں حضور صاحب پر نازل ہوئے تھے وہ کیسے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. خاکسار قرآن کریم کی روح سے مولوی صاحب یہ حقیقت ثابت کر چکا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کیا حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کا کوئی بھی جسمانی لڑکا پیش ہوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا. کوئی بھی نہیں آتا. ایک بشیر الدین محمود کی کیا بات ہے، کوئی بھی نہیں آتا، ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے سامعین کرام آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ دائرہ بشارت میں نہیں آتا، ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دائرہ بشارت میں نہیں آتا، اس سے کیا مراد ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. میں آپ سب لوگوں کو سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام سے متعلقہ مبشر الہامات میں ملہم یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کو کھول کر بتا دیا تھا کہ اے میرے ملہم،
اے میرے برگزیدہ بندے، میں تیرے کسی جسمانی لڑکے کو مسلم موعود نہیں بناؤں گا۔ یہ ثبوت ہے، اللہ کا کلام ہے میرے ہاتھ میں۔ اگر قرآن کریم حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا زندہ آج تک زندہ ہونا اور اس کا آسمان پر چڑھنا غلط ثابت کرتا ہے اور وہ سچ ہے، تو اتنا ہی بڑا یہ بھی سچ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد قطعی طور پر کوئی مسلم موعود نہیں تھے، کیونکہ مرزا غلام صاحب کی اولاد میں سے کوئی وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ وہ ذکی غلام تو آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والا۔ یہ حضور صاحب کے، حضرت مرزا صاحب کے 11 الہام جو آپ کے تذکرہ میں لکھے ہوئے ہیں، میں تفصیل ان کی بات میں بتاؤں گا، یہ ثابت کرتے ہیں، یہ ایک فیصلہ ہے قطعی اللہ کا کہ میں مرزا غلام صاحب کے کسی لڑکے کو بھی مسلم موعود ذکی غلام نہیں بناؤں گا۔ اس ذکی غلام نے، اس مسیح مبارک احمد نے کسی آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ جب وہ وجود پیدا ہی نہیں ہوا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں، تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کس طرح مسلم موعود بن کر بیٹھ گیا؟ یا ہمارے جو بزرگان تھے، اصحاب تھے، انہوں نے کس طریقے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کس دلیل کے ساتھ مسلم موعود بنا دیا؟ 1914 میں 9 منٹ 28 سیکنڈ پر یہ جو ڈبیٹ ہے، اس پر جناب آپ کہتے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں اس بات کا دعویٰ لے کر کہ جمبا صاحب جو ہیں وہ مسلم موعود ہیں، وہ ذکی غلام ہیں، تو وہ ثابت کریں گے تو مرزا بشیر الدین محمود خود بہت ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو جھوٹا ثابت کر دیں کہ وہ مسلم موعود نہیں ہیں، تو جمبا صاحب سچے ثابت نہیں ہوتے۔ انصر صاحب، اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسلم موعود میں جھوٹے ثابت ہو جائیں، تو پھر یہ خاکسار اسی طرح اپنے دعویٰ ماؤز ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود میں سچا ثابت ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں حضرت مرزا غلام رسام وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم ثابت کر کے اپنے دعویٰ مسیح موعود میں سچے ثابت ہو گئے تھے، اسی طرح خاکسار بھی ہوگا، ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، ہو چکا ہے، لیکن آپ ماننے کے لیے اس سچ کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ بڑا سخت کڑوا سچ ہے۔ آپ سب لوگوں کی اس میں موت ہے، آپ کے جھوٹے مال جو ہیں خلافتوں کے، آپ کے جھوٹے نظام جو ہیں جس کے ساتھ آپ لوگوں نے ان معصوم احمدیوں کو، حضرت مرزا صاحب وسلم کے پیروکاروں کو اسیر کیا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، وہ نظام، وہ دعوی آپ لوگوں کو ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کے حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے بھی دوسروں کو جھوٹا ثابت نہیں کیا، خود کو سچا ثابت کیا، باقی خود ہی جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں وہ ہوں جس کی بشارت دی گئی تھی، وہ اپنا سچا ہونا ثابت کر دے، تو مرزا بشیر الدین محمود احمد خود ہی جھوٹے ہو جائیں گے، ہمیں انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انصر رضا صاحب، آپ نے یہ فرما کر کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے بھی دوسروں کو جھوٹا ثابت نہیں کیا، خود کو سچا ثابت کیا، باقی خود ہی جھوٹے ثابت ہو گئے، آپ نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ میں اس خطبہ جمعہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، یہ کہہ کر حضرت بانی جماعت الاسلام کی طرف یہ الفاظ منسوب کر کے تم نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ آپ کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب کے متعلق ایسے جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اور حضور صاحب فرماتے ہیں جھوٹ ایک زہر ہے، اسے مت کھاؤ، اور تم کھاتے پھر رہو، اتنی تعداد میں کھاتے ہو کہ تمہاری خوراک ہی جھوٹ ہے۔ پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں آپ کا حال بھی مرزا غالب کی طرح ہو چکا ہے۔ وہ بیچارے کہتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کس رنگ میں یہ بات کہی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ وہ تو ایک صوفی بندہ تھا، اس نے یہ الفاظ کس کانٹیکس میں کہے ہیں، اپنی جو کمزوریاں ہوں گی اس کے سامنے آ گئی ہوں گی، تو بیچارے نے یہ اپنے آپ کو شرم دلانے کے لیے یہ بات کہی کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ لیکن تم تو اتنے بڑے بے شرم لوگ ہو، تم مرزا صاحب پر ذرا جھوٹے الزام لگا رہے ہو۔ میں ابھی حضرت امام مہدی و مسیح موعود کا بیان پڑھ کے آیا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے بھی کسی کو جھوٹا ثابت نہیں کیا، یہ آپ کے الفاظ ہیں،
اور آپ نے 10 منٹ 35 سیکنڈ پر یہ الفاظ کہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود السلام نے بھی دوسروں کو جھوٹا ثابت نہیں کیا، خود کو سچا ثابت کیا، باقی خود ہی جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور السلام نے وہ جو اشتہار ہے 2 اکتوبر 1891 میں جو انہوں نے شائع کیا تھا، اور اس کا حوالہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236 ہے، اس پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو، اور کوئی شخص جو قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائیں، مگر صحیح کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے، اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر الترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ مولوی انصر اللہ صاحب سنیے، حضور فرماتے ہیں، پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا، اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ مولوی انصر رضا صاحب، پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں اب حکم و عدل کے معیار کو تسلیم کیا جائے۔ کیا حضور صاحب نے ان الفاظ میں ایک ایسا عقیدہ جو امت محمدیہ میں بن چکا ہے حیات مسیح کا، کیا حضور صاحب نے اس عقیدے کو پہلے جھٹلایا نہیں؟ یہ اشتہار جو ہے 2 اکتوبر 1891 میں، اس میں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے حضور صاحب نے اپنا دعویٰ چھوڑ کے اپنے دعویٰ پہ انہوں نے بحث نہیں کی، بات کی، انہوں نے ایک ایسا دعویٰ جو امت محمدیہ میں 1400 سال سے چلا آ رہا تھا اور پختہ ہو چکا تھا، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور صاحب نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود السلام نے بھی دوسروں کو جھوٹا ثابت نہیں کیا، خود کو سچا ثابت کیا، باقی خود ہی جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب کیا یہ حضور صاحب نے اس عقیدے کو جھوٹا کر کے، ثابت کر کے، ایک لحاظ سے جو لوگ ایک جھوٹا عقیدہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی طرف منسوب کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیا اس عقیدے کو جھوٹا ثابت نہیں کیا حضور صاحب نے؟ اور آپ حضور صاحب کی طرف بھی یہ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا تھا۔ آپ نے کیا تھا، سب سے پہلے ہی آپ نے یہ کام کیا تھا۔ آپ نے لوگوں کا یہ دعویٰ کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ آسمان پر جا بیٹھے ہیں اور وہ آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی کے مطابق سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے اس جھوٹے عقیدے پر ضرب لگائی تھی، اس کو جھوٹا ثابت کیا تھا۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے الگ سے میرے دعوے مسیح موعود میں تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں حکم و عدل کے معیار کو ہی تسلیم کیا جائے اور آپ کی سنت کی پیروی کی جائے، اور یہ جو آپ خود سختہ معیار بناتے پھر رہے ہیں، ہم احمدیوں کے لیے ان پر عمل کرنا یا ان کی پیروی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے جھوٹے معیار ہیں۔ حکم و عدل کی تعلیم اور اس کی نصیحتوں کی روگردانی کرتے ہوئے، ان سے بغاوت کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ایسے معیار بنائے ہوئے ہیں اپنے جھوٹ کو قائم کرنے کے لیے۔ یقیناً ہم احمدیوں کے لیے حکم و عدل کی سنت پر عمل کرنا ہی ضروری ہے، اور آپ کی سنت کی روشنی میں ہی پیش گوئی مسلم موعود کی مصداق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ یہ اعلان کر دیں، ہاں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، مزید دینا کہ میں پہلے اپنے دعویٰ کی اثبات کروں، سچا ثابت کر کے دکھاؤں آپ لوگوں کے آگے، اس کی طرف میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا حکم و عدل اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ کا خلیفہ یہ اعلان کر دے، آپ کے علماء بھی اعلان کر دیں، آپ بھی اعلان کر دیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر، یہ بات کہہ دیں کہ ہمارا حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کی سنت اور عملی نمونہ پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر آپ یہ اعلان کر دیں تو پھر میں اپنے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود کا ثبوت آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا، میں چھوڑ دوں گا آپ سے مطالبہ یہ، لیکن آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم حکم و عدل جو ہے حضرت امام مہدی و مسیح موعود سے ہمارا کوئی تعلق نہیں،
اور ہم اس کی سنت اور عملی نمونہ پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھتے. یہ دعویٰ یہ اعلان کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ کریں اعلان, اس کے بعد میں ثابت کروں گا اپنا دعویٰ. میں حکم و عدل کی جو سنت ہے وہ پیروی ہے الگ رکھ دوں گا, پھر میں اپنا دعویٰ ثابت کروں گا آپ لوگوں کے آگے. اگر آپ یہ اعلان نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کو بھی پیش گوئی مسلم موضوع کے سلسلے میں حکم و عدل کی جو سنت ہے پیش گوئیوں کے سلسلے میں, یا جو آپ کا عملی نمونہ تھا, طرز عمل تھا, اس پر چلنا پڑے گا. اسی پر چل کر ہمیں پیش گوئی مسلم موت کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موت سچا تھا یا نہیں تھا. کیا وہ پیش گوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں آتے بھی ہیں یا کہ نہیں. حکم و عدل کے ہی فیصلے چلیں گے, کسی خلیفے کے, کسی مولوی کے نہیں, نہ آپ کے چلیں گے. 11 منٹ 20 سیکنڈ پر آپ کہتے ہیں, لیکن اگر مرزا بشیر الدین محمود کو جھوٹا ثابت کر بھی دیں تو اس سے آپ ایک نیگیٹو منفی کام کر رہے ہیں. مثبت کام کریں نا. آپ کہتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹا ثابت ہونے سے یا مسلم موعود نہ ہونے سے جمبا صاحب کے دعویٰ کی سچائی ثابت نہیں ہوتی. آپ ایک چیز سے دو شکار کریں. 1 صدی قبل حضرت مرزا صاحب سامنے میں جواب عرض کرتا ہوں کہ جناب منصر صاحب 1 صدی قبل کیا مرزا صاحب سامنے نیگیٹو کام کیا تھا؟ اپنا دعویٰ مسیح موت پر انہوں نے بات نہیں کی تھی. پہلے ان کا بھی میرا دعویٰ چھوڑ دو. پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب مسیح عیسیٰ ابن مریم کے زندہ آسمان پر جانے کی, یا اس کی حیات کی بات کرتے ہیں. کیا حضور علیہ السلام نے 1 صدی قبل کیا یہ نیگیٹو کام کیا تھا؟ ہرگز نہیں. ہم حکم و عدل کی پیروی میں ترتیب اور نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, میں اور میرے ساتھی. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے پیش گوئی مسلم موعود کا میدان صاف ہو, پہلے پتہ لگے کہ کیا بشیر الدین محمود اس کا مصداق تھا یا کہ نہیں. اور جو شخص جھوٹا دعویٰ کر کے پیش گوئی مسلم موعود پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے جناب, پہلے اس کو بھگایا جائے, پہلے یہ میدان خالی کیا جائے. وہ ایک پیش گوئی پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے جھوٹا دعویٰ کر کے. ہم اسی لیے اس کے دعویٰ کی بات پہلے کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے, تاکہ اس پیش گوئی کو پہلے فارغ کرایا جائے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے قبضے سے اور اس کے جانشینوں کے قبضے سے. لہذا ہمارا نشانہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود ہے پہلے, اور یہ بھی حکم و عدل کی سنت کی پیروی میں. جب اس دعوے کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دعوے کی سچائی آپ لوگوں کے آگے رکھے گا, ثبوت رکھے گا آپ کا کہ کس طرح میں موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے دعوے میں کس طرح میں سچا ہوں, کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں, یہ انکشافات مجھ پر فرمائے تھے. بہرحال انصر صاحب, میں آخر پہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 کے الفاظ ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں, اگر کسی بات میں تم میں باہم نزاع واقع ہو تو اس امر کو فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے حوالے کرو. اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہو تو یہی کرو کہ یہی بہتر اور آسن طویل ہے. جناب یہ میں قرآن کریم کی اسی آیت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہا ہوں. مولوی انصر صاحب آپ کو بھی بلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں مسلمانوں کو یہ نصیحت نہیں فرمائی کہ تم اپنے تنازعات کے سلسلے میں خود سے معیار قائم کرتے پھرنا, بلکہ یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تم اس تنازع میں جو دینی معاملے میں تنازع ہو, دینی تنازع ہو, اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ سے مراد ہے کہ ہم کسی بھی متنازع امر میں قرآن کریم سے فیصلہ لیں. میں تو آپ لوگوں کو گھیر گھیر کے قرآن کریم کی طرف لا رہا ہوں, اور آپ قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات سے بھاگتے پھر رہے ہیں. جب کبھی وفات مسیح, حیات مسیح کا مسئلہ ہو تو جھٹ آپ قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں عالم اسلام یعنی مسلمانوں کے آگے. نبوت کا موضوع ہو تو جھٹ قرآن ہوتا ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں.
آپ مسلمانوں کے آگے بات کر رہے ہوتے ہیں، ثابت کر رہے ہوتے ہیں نبوت، اجرائے نبوت ساری کر رہے ہو. اب کیا بات ہے کہ پیشگوئی مسح موت کے سلسلے میں آپ اسی قرآن سے بھاگتے پھر رہے ہیں؟ یہی بات اس بات کی حقیقت دلالت کرتی ہے کہ تم جو جناب غریب حسانی صاحب کا دعویٰ تھا وہ بالکل کتھی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا، اس میں کوئی صداقت نہیں. انہوں نے ایک سیاسی دعویٰ کیا، جان بوجھ کر کیا، یہ بھی میں ثابت کروں گا آئندہ خطبات میں. جان بوجھ پر انہوں نے کیا دعویٰ غلط. اس کو پتہ تھا ان کو کہ ہم میں سے کوئی بھی مسیح مبارک احمد نہیں ہے. 1908 کے ان کے اپنے بیانات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب کچھ صحابہ نے ان پر یہ پیشگوئی چسپاں کی اور اپنی تحریر و تقریر میں انہوں نے یہ شائع کر دیا، اس زمانے میں المسیح الموعود کہنا شروع کر دیا، تو پھر ان کے دل میں بھی مسیح موعود بننے کی خواہش پیدا ہونی شروع ہوگی. پھر 30 سال پھر لوگوں کو جائزہ لیتے رہے. بالآخر 1944 میں انہوں نے یہ دعویٰ حلفاً دعویٰ کیا جو کہ قطعی طور پر غلط اور جھوٹا دعویٰ ہے. بہرحال مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کارناموں کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب انہوں نے اتنے کارنامے کیے اس لیے وہی مسلم موعود تھے. اور دوسری یہ کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم میں جو غلاموں کی بشارتیں دی گئی تھی بعض انبیاء کو، تو ان میں تو بشارتوں میں تو وہ غلام وہ جو تھے وہ ان کے جسمانی لڑکے تھے. یہ بھی ایک اعتراض ہے لوگوں کا کہ جناب مرزا کو اگر غلام کی بشارت ہوئی تو یہ بھی کوئی لڑکا ہوگا. اسی طرح بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو وجود ہے کہ وہ حضرت مرزا صاحب السلام کو کوئی لڑکا ہوگا. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان پر یہ جو سب سوالات ہیں آئندہ خطبات جمعہ میں ان پر مفصل آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان کی حقیقت سوالوں کی کیا ہے. اور آپ کا حق بھی ہے یہ کہ آپ کو پتہ لگنا چاہیے یہ الجھنیں جو ہیں یہ پیشگوئی مسح موعود ایک بڑی، میں نے پچھلے خطبے میں بتایا کہ بڑی مشکل پیشگوئی ہے اور ایسی بنا دی گئی ہے بعد میں یہ دعوے کر کے اور ان کو پختہ کر کے. اب لوگوں کا بڑی الجھن ہے ان کے لیے کہ ہم کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے سوالات ہیں جائز ہیں، آپ کو تسلی بخش جوابات ملنے چاہیے. میں انشاءاللہ آئندہ جو خطبات ہوں گے ان میں ان سوالوں پر میں روشنی ڈالوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسح موعود کس طریقے سے جھوٹ ہے اور وہ کیا کیا کرتے رہے. کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب مجھ کو جھٹلانے کے دن. میں اسی پر اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.